عمران خان صاحب کی ایک اور تاریخی فتح ہو چکی ہے۔ اب وہ تاریخی فتح کیا ہے؟ کچھ حقائق آج کے ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ سے آپ کی محبت کا طلبگار ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ ایک بڑا جج جب ایک چھوٹے جج کے حوالے سے ریمارکس کرے اور یہ کہے کہ آپ ہمیشہ ذاتی مفاد کے لیے یا کسی اور کی سہولت کاری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک بڑا جج کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے جج عبدالحسنات ذوالقرنین صاحب، جو کہ انسدادی دہشت گردی کے جج ہیں، تو ان کے حوالے سے اب جو ریمارکس سامنے آئے، اب یہ ریمارکس جو ہے وہ گل حسن اورنگزیب صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی جانب سے یہ ریمارکس آئے، اور یہ ریمارکس اس وقت آئے ہیں کہ جب چیزیں تمام تر فیور آپ کو عمران خان صاحب کی طرف ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو بوجھ تھا عدلیہ کے اوپر، جو عدلیہ خود بھی سمجھتی ہے اور اس بوجھ میں، اور عدلیہ اس کے اوپر خدا کا شکر بھی ادا کرتی ہے، وہ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ جب تک وہ تھے تب تک چیزیں کسی حد تک ان کے کنٹرول میں تھی، لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے، جیسے ہی وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور جس طریقے سے اب انہیں باہر بھی جس طریقے کی سختیوں کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بے شک کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ لیکن قاضی صاحب سب سے پہلے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو سب سے پہلے ان کے ساتھ جو بیکری پر واقعہ ہوا، اس کے بعد جیسے ہی وہ برطانیہ پہنچے تو وہاں پر جس طریقے سے انہیں منہ چھپا کر سر نیچے اپنے گھٹنوں میں چھپ کر وہاں سے نکلنا پڑا، تو ایک بڑا بوجھ پاکستان کی عدلیہ سے وہ گیا، اور جو لوگ جن لوگوں کے حق میں فیصلے ہوئے وہ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بڑی شکر گزاری کر رہے ہیں، بڑا شکر ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد جو ہے خاص طور پر عدلیہ کی، اور بڑی تعداد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد جو ہے جو عدلیہ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے، اور اسی طرح صحافتی معاملات میں بھی دیکھیں تو جس طریقے سے اسد طور صاحب نے جو آنر قاضی فیض صاحب کو پیش کیا، وہ بھی تاریخ میں ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا اور لکھا بھی جائے گا۔ اچھا، اب میں عبدالحسنات جو ذوالقرنین کے خلاف جو ریمارکس آئے، اس کے بعد ان کا دیا ہوا فیصلہ مشکوک ہو چکا ہے، اور ریمارکس ایسے وقت میں آنا جب عمران خان صاحب بالکل جیت کے بالکل قریب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تمام تر آوازیں عمران خان صاحب کے حق کے لیے نکل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، دوسری ایک بڑی خبر میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی حالت کو کیا ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اسلام آباد میں اگر پچھلے ایک ہفتے کی اگر آپ پولیس کی کارکردگی دیکھیں نا، تو ظلم ہوا ہے۔ 25 لاکھ کی آبادی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید پولیس کم ہو تو اس لیے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ بینک میں ڈکیٹی، وین کا لوٹے جانا، رازنی، چوری چکاری، پرسوں کا چھینے جانا، اسلام آباد کو آخر نظر لگ کس کی گئی ہے؟ محسن نقوی صاحب نے ناصر علی رضوی صاحب کو تو بڑے مان کے ساتھ بلایا تھا۔ محسن نقوی صاحب کی بڑی کوشش تھی کہ وہ آئیں تو اسلام آباد کا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا، اسلام آباد کا پورا ماحول چینج ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اب اسلام آباد اتنا انسیف کیسے ہو گیا؟ اور جیسے ہی علی ناصر رضوی صاحب جب سے اسلام آباد پہنچے ہیں، تو اسلام آباد میں جو ماحول بنا، جو کرائم کی اگر بات کریں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کی بات کریں، تو ایک لمبی داستان ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کا یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہے اسلام آباد کے لیے۔ اسلام آباد کو واقعی کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب اور علی رضوی صاحب اگر اسلام آباد کو ان تمام چور چراہے، چور چوہکے جتنے بھی، اچھا محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں جتنے بھی چوریاں چکاریاں ڈکیٹیاں اگر ان کو روکنا چاہتے ہیں نا، تو علی ناصر صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہ یا تو محسن نقوی صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، یقین جانے وہ ایک ہی رات میں سب لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس قدر اسلام آباد کی حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ ارشاد بھٹی صاحب نے اپنے ویلاگ میں پوری اس کی ڈیٹیل بھی بتائی ہے، تو ایک لمبی داستان ہے۔ ایک ہفتے کے دوران اتنی جرائم کی شرح کا بڑھنا
اسلام آباد جیسے ایک سیف سٹی جہاں پر جگہ جگہ چپے چپے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک ایک شخص کی موومنٹ کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود اسلام آباد میں چوریاں، ڈکیتیاں، رازنی، پرس کا چھینے جانا، موبائل فونز کا، ایسے بہت ساری رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔